ہو سکتا ہے آپ میری ویڈیوز نہیں دیکھ پا رہے ہوں، اس کی وجہ میری ویڈیوز پر لگنے والا بین ہے۔ اس صورت میں آپ یا تو وی پی این استعمال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا کنٹری چینج کر کے کوئی بھی اور کنٹری کر دیں تو آپ کو میرا چینل پیج اور میری تمام ویڈیوز دکھائی دینے لگیں گی۔ اچھا جی، میں بھی پاکستان۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں جی، کیا حال ہے جی، کیسی ہیں آپ؟ انٹرنیٹ ادھر بہت خراب ہے اور مجھے نہیں پتا ہے کب تک چلتا ہے۔ اینی ویز میں نے چلے یہ جب تک بتانا چلتا تھا، ہے اللہ کے سہارے چلنے نے۔ ہاں میں نے یہ بتانا تھا کہ جو کامنٹس میں لوگ بحث کر رہے ہیں ان کو کہیں کہ یہ آئیں آگے آپ سے بات کریں، بس نیچے ہی بحث کرتے رہتے ہیں، اوپر آتے نہیں وہ ہیں۔ جو طیبہ ہے نا، جو طیبہ ہے وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ طیبہ نہیں ہے، وہ کوئی محمد طیب بشیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو رابرٹ پیٹنسن ہے نا، وہ بھی کوئی پینڈو پروڈکشن ہے، وہ بھی اسی لیے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ نام اس نے انگریزوں والا رکھ لیا مگر اس کا بیچارے کا دل نہیں کرتا، پھر اسے لگتا میں ایکسپوز ہو جاؤں گا اس لیے وہ بات نہیں کرے گا۔ ہاں شاید اس لیے۔ اچھا میں نے یہ بات کیسے کرنی لگے؟ تھی ہاں کہ کچھ لوگ ہاں جی 2-3 سال لگتے ہیں، 4-5 سال لگتے ہیں اس جرنی پہ، اور مجھے 3 دن لگے تھے۔ تو کیا مطلب مجھے کبھی لگتا ہے کہ میں نے اپنی جرنی پوری نہیں کی ہے، مجھے اب 1 سال ہو گیا، 1 سال سے اوپر، یا مطلب شاید میں پہلے سے پہ تھی، اور جب آئی ڈسکورڈ ہارس چینل تو بس 3 دن مجھے پتا تھا کہ اچھا یہ سچ ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ایک احساس کمتری کہہ لیں آپ، اس پہ کیا ایڈوائز دیں گے؟ نہیں، اس پہ آپ کو احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کانشیسلی اسلام کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں، اپنے ریلیجن کو کسی کو بھی سب کانشیسلی کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں۔ پہلے ان کو پہلے ذہن میں شک ہوتے ہیں، سب کانشیسلی ہوتے ہیں، وہ ان پہ کچھ زیادہ نہیں سوچتے، مگر جب پوائنٹ آتا ہے ڈیسائیڈ کرنے کا تو اس لیے ان کو ڈیسیجن یوں ہو جاتا ہے ایک دم۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کانشیسلی ڈیسائیڈ کرتے رہتے ہیں، ان کا سب کانشیس نہیں مان رہا ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، کسی کا سب کانشیس پہلے کنونس ہو جاتا ہے، کانشیس نہیں مان رہا ہوتا۔ کسی کا کانشیس پہلے ہو جاتا ہے کنونس اور سب کانشیس نہیں مان رہا ہوتا۔ تو جس کا کانشیس پہلے کنونس ہو جاتا ہے نا اور سب کانشیس نہیں مان رہا ہوتا، اسے ایک دیر لگتی ہے، کیونکہ سب کانشیس کو منانا انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ کانشیس کو منانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جس کا سب کانشیس مان جاتا ہے اس کا کانشیس جلدی مان جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا وہی بات ہے نا کنفلکٹ کہ رہتا ہے۔ دل نہیں مانتا، اسلام ہی سچ ہے، وہ والی بات۔ یہ میرے ساتھ نہیں ہوئی تھی، مجھے پتا تھا there is a flaw۔ ہاں تو اس ہاں طرح مطلب جیسے ہی آئی ڈسکورڈ، اور جب مجھے اپنے سوالوں کے جواب، اسی وجہ سے میں ریلیجن سے بھی دور تھی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جو ریلیجن سے دور ہوتا ہے وہ ایتھیسٹ ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں ویسے۔ بہت سارے وہ مولوی حضرات اور ریلیجن میں جو انویسٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ایتھیسٹ ہوتے ہیں۔ ہوں بٹ آئی واز آلریڈی کہ نہیں بھائی مجھے نہیں کرنا یہ فالو، بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے، اور ایز اے وومن بھی اس میں بہت زیادہ ریسٹرکشن ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گی اور پھر میں چلتی ہوں۔ میں آپ ویسے ایڈوائز کرتے ہیں کہ اپنے دوستوں کا نہ بتایا کریں، لیکن آئی ٹولڈ ہر، اور اتنا کوئی ڈینجر والی بات نہیں ہے، پریٹی سیف۔ اور وہ جیسے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتاؤ، میں کوشش کرتی ہوں آپ کو واپس آنے کے نولا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے مرد کے قتل پر ہے پراؤڈلی، کہ مرد کے بدلے مرد، عورت کے بدلے عورت، اور غلام کے بدلے غلام۔ مجھے ریفرنس نہیں یاد، لیکن یہ آیت ہے۔ تو ہاں ہے۔ آئی ڈسکسڈ اٹ ود ہر، اور میں نے اس کو سمجھایا کہ یار دیکھو اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کسی مرد کا قتل ہو تو مرد کے بدلے تو مرد جس نے کیا ہے اسے مار دیں گے، لیکن اگر عورت کا قتل ہے تو اس بندے کی عورت کو ماریں گے، یا مطلب ڈفرینٹ قبیلوں میں ایک ڈفرینٹ عورت کو مار دیا تو دوسرے قبیلے کا مرد اس فلانے قبیلے کی عورت کو مارے گا۔ تو آئی ٹولڈ ہر، اور ان کی مسلمس کی جو برین ہے وہ اتنا انڈاکٹرینیٹڈ ہوتا ہے کہ شی واز لائک ٹھیک ہے تو اس عورت کو مار رہا ہے تو اسے سوچنا چاہیے تھا نا پہلے کہ اس نے اس بندے کی عورت کو بھی مارا۔ پھر میں نے اسے سمجھایا کہ یار سوچو، تمہارا بھائی کسی کی عورت کا قتل کر دے اور پھر وہ شخص تمہیں قتل کرے، تمہیں پھر کیسا لگے گا؟ پھر جا کے لوگوں کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ یہ کبھی اپنے آپ پر لیتے نہیں ہیں، یہ تھرڈ پرسن انالوجی کہ اچھا ہاں فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا ہے، ہاں فلانا غلام بنے گا، ہاں کافر لوگ غلام بنیں گے، یہ اپنے اوپر کبھی امپلیمنٹ کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہم ڈفرینس کیسے ایز ایتھیسٹ اور ایکس مسلم ہم یہ ڈفرینس کیسے ختم کر سکتے ہیں لوگوں کے برین میں کہ بھائی نہیں، اپنے آپ کو ان کے فٹ میں رکھ کے دیکھو۔ آپ اس پہ یہ بولیں ہم آپ کیا کرتے تو کوشش ہمیشہ ہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ
میں نے پرسوں دیکھا وہ ایک بندہ عالم میرے پاس آیا تھا جو کہ وینسڈے کو آیا تھا, اور میں نے اس سے جو باتیں کی, اور کل میں بڑا حیران ہوا کہ ایک اور بندہ سیم حارث کے ساتھ وہی باتیں کر رہا ہے. اور حارث نے جب اسے کہا کہ بھائی آپ یہ مانتے ہو, میں نے اس بندے کو یہ کہا تھا کہ بھائی آپ یہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ ایسا ہو تو آپ ہونے دیں گے؟ اس نے کہا ہاں ہونے دوں گا میں. اس نے کہا اگر رسول اللہ میری بہن کو لونڈی بنائیں اور اس کا ریپ کرائیں تو میں ہونے دوں گا. اور کل اس دوسرے بندے نے حارث کو ایگزیکٹلی یہ بات کہہ دی. تو صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس بات کو, میرے خیال میں عورتیں, جب عورتوں کے لیے نا ایک عورت کے جو ہے نا فٹ سٹیپس میں یا اس کے شوز میں سٹیپ ان کرنا تھوڑا آسان ہوتا ہے. آپ جس بندی سے بات کر رہی ہیں وہ عورت ایٹ لیسٹ اس کو تھوڑا اس بات کی ٹینشن ہوئی ہے, مگر ان بندوں کو تو بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوتی. ایون کہ ان کی بہن کو اس جگہ, ماں کو اس جگہ رکھ دیں تو وہ تب بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے, مطلب اتنے سٹبن, اتنا برین ڈیڈ ہیں آپ کے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم ایک جیتے جاتے جاگتی عورت انسان کی بات کر رہے ہیں, اور یہ ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بات کی. مطلب اتنا میں ڈس اپوائنٹ ہوا اس بندے سے بات کر کے, اور اتنی مجھے ترس آیا اس کی بہن پہ, اس کی ماں پہ, کہ یار یہ ایسا بھائی ہے, یہ ایسا بندہ ہے کہ اس کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی. تو آپ جو بات کر رہی ہیں نا عورتوں کے لیے, اس کو سمجھنا پھر بھی تھوڑا آسان ہے کہ عورت کو ورنریبل فیل ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی میرا ریپ کرنے لگے گا تو اس کو کتنا ورنریبل فیل ہوگا. ٹھیک ہے, میں خود یہ بات کئی بار سوچتا ہوں کہ ایک عورت جو کہ فزیکلی کمزور ہے اور کوئی بندہ اس کا ریپ کرنے لگ جائے تو وہ کیا کرے گی آگے سے, کیونکہ وہ تو ہاتھ سے اگر پش بھی کرے گی تو وہ بیچاری کا ہاتھ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ اسے پش کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے کوئی کپڑے پھاڑ دے, اس کو کوئی ریپ کر دے, اسے نیچے لٹا کے کوئی اوپر چڑھ جائے, وہ بیچاری کیا کر سکتی, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی. اور یہ بے بسی کی جو امیجنیشن ہے نا, میرے لیے ٹیرر ہے بہت بڑا کہ ہاں بھائی. اور پھر آپ صرف وہی نہیں دیکھتے, آپ چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھتے ہیں جن کو یہ مولوی معاف نہیں کرتے, جن کے ریپ اور مرڈر. آپ اس بچی زینب کا سوچیں, میں سوچتا تھا تو میری روح کانپ جاتی تھی, اور میں آج آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ اس کو سوچنے کا بھی ایک انداز ہے, اور اس انداز سے آپ سوچیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کتنا بڑا پرابلم ہے. بچی زینب, اس کو وہ اٹھا کے لے گیا, ایک گندا سا گھر تھا انڈر کنسٹرکشن, اس میں وہ اسے لے گیا. ٹھیک ہے, اب وہ اس کا ریپ کر رہا ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ چیخیں مار رہی ہوگی, کیا کر رہی ہوگی, اسے تکلیف ہو رہی ہوگی, وہ درد سے بلک رہی ہوگی, اور شاید اس کے دل میں امید ہو کہ میں اس سے نکل جاؤں گی. بچہ جو ہوتا ہے نا وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر ماں, مجھے یہ یاد ہے کہ میں جب چھوٹا سا بچہ تھا 4-5 سال کا, تو میری ماں آنکھیں بند کر کے کہتی تھی میں مر گئی, اور میں اور میرے بہن بھائی ہم چیخیں مار مار کے رونے لگ جاتے تھے کہ ہماری ماں مر گئی. یعنی بچے اتنے گلیبل ہوتے ہیں, وہ بےچارے اتنے ڈر جاتے ہیں. تو اب اس بچی کے ساتھ جب یہ ہو رہا ہے تو آپ یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ اس کے خوف کا عالم کیا ہوگا, کیونکہ بچے بہت ڈرتے ہیں. بچے کو آپ یہ کہہ دینا کہ باتھ روم میں جن رہتا ہے تو وہ ادھر باتھ روم میں جائے گا نہیں. باتھ روم کی دیوار پہ چھپکلی چلتی ہے نا جب, تو بچہ ادھر نہیں جاتا. کاکروچ دیکھ لیتا ہے تو بچہ نہیں ادھر جاتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ بچی جس کے ساتھ ریپ ہو رہا تھا وہ کس خوف کا شکار ہوگی. پھر اس سے اگلی بات یہ سوچیں کہ بچوں کو جب مار پڑتی ہے نا اسکول میں بھی, کبھی ظلم تو ہوتا ہے نا اسکولوں میں پاکستان انڈیا کے, تو بچے اپنی ماں کو امی امی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس بچی کا جب ریپ ہو رہا ہوگا تو اس نے ماں کو بھی پکارا ہوگا, اس نے باپ کو بھی پکارا ہوگا, اس نے پتہ نہیں کیا 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 ہوگا, مگر اس بیچاری کو یہ نہیں پتا تھا کہ ماں اس کو سن نہیں سکتی. دوسری بات ہے کہ اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ اب یہ مجھے مار دے گا, شاید اس کو نہ ہو, یا شاید اس کو یہ ہو کہ اب میں نے بس مرنا ہی ہے. تو یہ جو بے بسی کی سچویشن ہے, جو کہ یہ لوگ اس بارے میں سوچ ہی نہیں سکتے, ان کے دماغ میں میرے خیال ہے کہ یہ ڈراپ ہو گئی ہیں, ان کے دماغ میں یہ باتیں آ ہی نہیں سکتی. اب ایک عورت کو دیکھ لیں, ایک عورت ہے, اس کا آدمی مار دیا آپ نے جنگ میں, رسول اللہ نے مروا دیا. یار اس کی کوئی امید نہیں تھی, اس کے بچے نہیں تھے کہ بڑے ہوں گے. ایک لونڈی لے لیں آپ جسے رسول اللہ نے بنو قریظہ میں قابو میں کیا تھا, یا بنو مستلق میں قابو میں کیا تھا, مجھے بتائیں اس کی امید نہیں ہوگی. اس نے نہیں خواب دیکھے ہوں گے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, یہ بڑے ہوں گے. اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں اور میرا خاوند کل کو ان بچوں کی شادیاں کریں گے. کوئی 13 سال کی 12 سال کی بچی جس کو لونڈی بنا کے بعد میں اس کا ریپ ہو رہا تھا, تو ماں نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں اس کی شادی کروں گی, اس کے ہاتھ مہندی لگاؤں گی, اس کو بھیجوں گی, کوئی اچھا سا اس کا خاوند ہوگا. ٹھیک ہے, کیا اس نے نہیں سوچا ہوگا کہ میرے بچے بڑے ہوں گے تو کتنے خوبصورت لگیں گے, کیا ہوگا ان کی زندگی میں, کیا کچھ نہیں. انہوں نے نہیں سوچا تھا کبھی, ان کے دل میں خواہشیں نہیں تھی. یار محمد کو تو نہیں پتا تھا ان خواہشوں کا, تو اللہ بھی مر گیا تھا کیا اس کو نہیں پتا تھا؟
अल्लाह नहीं सोच सकता था ये बात कि इन औरतों के साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। किसी और को तो दर्द नहीं होता तो ना हो ना, क्योंकि दूसरा तो नहीं देख सकता किसी के दिल में कितना दर्द है, तो अल्लाह भी नहीं देख सकता। अल्लाह क्या कर रहा था? तो ये इन बातों का सबूत है कि ये मजहब, ये बर्बरियत, ये जुल्म, ये इंसान ही कर सकता है, कोई खुदा ने नहीं ये दिया आपको, ठीक है, ये किसी ने नहीं दिया। कौन सा मर्द ये फील नहीं कभी कर सकेगा कि औरत लौंडी बनने के बाद जब रेप कराएगी तो उसको फील क्या होगा? कौन सोचेगा इन बातों को? तो ये नहीं सोच सकते। ये इसलिए नहीं सोच सकते कि इस्लाम ने इनके दिल से इंसानियत निकाल दी। इस्लाम ने इनके दिल से इंसानियत निकाल जाती है। माएँ तो वो होती हैं कि खुद मर जाएगी बच्चे को बचा लेगी। बच्चा भूखा है तो 10-10 दिन माएँ खाना नहीं खाएंगी। वो भी माएँ हैं कि जिनको खाने को कुछ नहीं मिलता और वो बच्चों को दूध फिर भी पिलाने की कोशिश करती रहती है, उनकी छातियों से दूध आना बंद हो जाता है कहत वाले इलाकों में। तो मुझे बताएं कि बनु कुरैजा की लौंडियों में क्या ऐसी माएँ नहीं थी? क्या हर माँ के जज्बात ऐसे नहीं होते? यानी खुदा कहता है कि मैं तुम्हें माँ, अल्लाह कहता है मैं तुम्हें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। अल्लाह तो मुझे लगता है कि दुनिया के सबसे बुरे दुश्मन से भी ज्यादा बड़ी दुश्मनी रखता है। अल्लाह तो नफरत करता है। फिर कहाँ गया अल्लाह का प्यार? तो ये जो है ना, ये सब झूठ है। और इस जुल्म को देखने के बाद भी अगर किसी की आंखें ना खुले तो उस आदमी को अपनी आंखें निकाल के फेंक देनी चाहिए। अगर उसके कानों में, अगर फिर भी कानों में ये बातें सुन के भी उसको एहसास ना आए ना, तो उसको अपने कानों में सीसा पिला के डाल देना चाहिए। और अगर फिर भी उसकी जुबान सच ना बोल सके तो उसे अपनी जुबान कटवा देनी चाहिए। ये जुल्म का लेवल है। चलें, अगर कोई इंसान करे, को जूलियस सीजर करे, को सिकंदर आजम करे, को चंगेज खान करे, तो हमें समझ आती है कि वो तो बड़े घटिया किस्म के इंसान थे। मगर अल्लाह का नबी करे तो फिर क्या अल्लाह का नबी भी वही हरकतें कर सकता है जो दुनिया के सबसे घटिया लोग कर सकते हैं? और अगर वो कर सकता है तो फिर आप उसे अल्लाह का नबी किस मुंह से कहते हैं? आप उसको अल्लाह किस मुंह से कहते हैं? तो ये बातें गौर करने वाली हैं, ये बातें समझने वाली हैं। बेबसी, किसी को बेबसी में डाल के उससे इस्लाम कबूल कर लेना, उसे लौंडी बना लेना, उसे उसके साथ मुआहदा कर लेना कि हाँ मैं तुम्हारी आज़ादी तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझसे शादी कर लो, ठीक है। ये इंसानियत नहीं है। ये इस्लाम जो है ना, ये मौका परस्ती, सेल्फिशनेस, बर्बरियत, जुल्म, ये है ये इस्लाम। ये इंसानियत नहीं है। इसका दूर दूर तक इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। अगर ये समझ नहीं सकता कि इंसान क्या है और इंसान की तकलीफ क्या है, तो इंसान पर रहम इसलिए नहीं किया जाता कि वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है या वो काफिर है या फलां है। उस पर रहम और उसके साथ भलाई इसलिए की जाती है कि वो सिर्फ इंसान है, ठीक है। इसलिए कि उसको भी दर्द और तकलीफ होती है। जानवरों के साथ भी भलाई करने का मेयार यही है कि उनको भी दर्द और तकलीफ होती है, उनकी भी जिंदगी है, ठीक है। ये बातें हैं जो कि इन लोगों को नहीं समझ आती, ठीक है। इनको बिल्कुल भी कभी भी समझ नहीं आएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।